سندھ کے ایک کیٹل فارم کے کیمرے میں رات کو ایسی چیز ریکارڈ ہوئی جو نہ تو جانور تھی اور نہ ہی انسان، اور سب سے خوفناک بات وہ دھیرے دھیرے کیمرہ کے قریب آ رہی تھی۔ اور جس رات یہ ریکارڈ ہوا اس رات کیٹل فارم پر 2 لوگ موجود تھے۔ کچھ جگہیں صرف دن میں ہی زندہ لگتی ہیں، لیکن جب رات کا اندھیرا انہیں ڈھک لیتا ہے تو وہاں سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان کہیں اٹکی رہتی ہیں۔ یہ بات پچھلے سال اکتوبر کی ہے۔ حماد اور عائشہ اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ چائے پیتے ہوئے وہ دونوں اپنی اگلی انویسٹیگیشن پلان کر رہے تھے۔ تبھی عائشہ نے لیپ ٹاپ کھولا اور بولی، حماد یہ میسج دیکھو، کسی نے رپورٹ کی ہے۔ حماد نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ میسج سندھ کے ایک گاؤں سے تھا۔ لکھا تھا کہ وہاں ایک پرانا کیٹل فارم ہے جو اب کافی سال سے آدھا بند پڑا ہے۔ مالک نے بتایا تھا کہ رات کے وقت جب وہ اپنے سیکیورٹی کیمراز چیک کرتے ہیں تو جانوروں کے علاوہ کچھ اور بھی حرکت کرتا ہوا دکھتا ہے، کچھ ایسی چیز جو شیڈو جیسی لگتی ہے مگر کسی انسان یا جانور جیسی نہیں۔ حماد نے ہنستے ہوئے کہا، شاید کوئی چور ہوگا یا پھر کتا بھٹک گیا ہوگا۔ لیکن عائشہ نے سیریس ہوتے ہوئے کہا، اگر اتنی سمپل بات ہوتی تو وہ ہمیں کیوں بلاتے؟ کچھ تو عجیب ضرور ہے۔ عائشہ اس فارم کی لوکیشن چیک کرتے ہوئے بولی، یہ جگہ بہت پرانی ہے، کافی سال پہلے یہاں پہ کچھ ہونے کا ذکر بھی ملا ہے مجھے، ہمیں وہاں جا کے دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے ڈسکشن کیا اور آخر میں فیصلہ کیا کہ وہ دونوں رات کو وہاں رکیں گے، پوری رات آبزرو کریں گے اور دیکھیں گے کہ سچ میں کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ حماد اور عائشہ نے اپنا سامان پیک کیا، EMF ڈیٹیکٹر، کیمرہ اور ساؤنڈ ریکارڈر، بس اتنا ہی، زیادہ سامان کی ضرورت نہیں تھی۔ دوپہر کے وقت وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے، مگر جیسے جیسے وہ شہر سے دور ہوتے گئے ویسی ہی خاموشی بڑھتی گئی۔ جب وہ گاؤں کی طرف مڑ گئے تو سب کچھ بدل گیا۔ سڑکیں تنگ ہو گئیں، دونوں طرف کھیت ہی کھیت تھے اور دور تک خالی زمین تھی۔ سورج دھیرے دھیرے ڈھلنے لگا اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک آنے لگی تھی، حالانکہ گرمی کا موسم تھا۔ عائشہ نے کہا، یار یہ جگہ تو بہت الگ لگ رہی ہے۔ حماد بس چپ رہا۔ عائشہ اپنی نوٹ بک کھول کے ایڈریس چیک کر رہی تھی اور آخر کار وہ اس کیٹل فارم کے گیٹ کے سامنے رک گئے۔ سورج بالکل ڈھلنے والا تھا۔ گیٹ پرانا اور زنگ آلود تھا۔ اس کے اوپر سندھی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے گاڑی باہر ہی کھڑی کی اور گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، ایک عجیب سی خاموشی نے ان کو گھیرا۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سکون دیتی ہے، یہ وہ خاموشی تھی جس میں لگتا تھا کہ کچھ چھپا ہوا ہو۔ وہ فارم بہت بڑا تھا۔ آگے ایک لمبی سی پرانی بلڈنگ تھی جس میں شاید پہلے جانوروں کو رکھا جاتا تھا۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، جگہ جگہ سے پلاسٹر جھڑ چکا تھا، زمین کچی تھی اور مٹی اور گھاس کی ایک خاص اسمیل آ رہی تھی۔ چاروں طرف خاموشی کے بیچ صرف ہوا کی آواز آ رہی تھی جو پرانے دروازوں سے ٹکرا کر عجیب سی آوازیں پیدا کرتی تھی۔ کچھ جانور بھی وہاں تھے، کچھ گائیں اور بیل جو ایک طرف بندھے ہوئے تھے، مگر وہ سب بہت خاموش تھے، بالکل غیر معمولی طریقے سے خاموش۔ عائشہ نے اپنا کیمرہ نکالا اور کہنے لگی، مجھے یہ جگہ تھوڑی آف لگ رہی ہے، جانور اتنے چپ کیوں ہیں؟ حماد نے بھی محسوس کیا، جانور تو عام طور پر آواز کرتے ہیں، خاص کر تب جب کوئی نیا شخص آئے، مگر یہاں تو بالکل خاموشی تھی۔ حماد نے اپنا EMF ڈیٹیکٹر آن کیا اور کہنے لگا، ابھی تو سب نارمل لگ رہا ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ ان دونوں نے بلڈنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ ہوائیں تیز ہو رہی تھی اور اندھیرا ہونے لگا تھا۔ ان دونوں نے اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہی اپنے کیمراز آن کیے۔ اندر کا منظر اور بھی پرانا تھا، لکیروں والی دیواریں، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور زمین پہ سوکھی گھاس اور بھوسا بکھرا ہوا تھا۔ کونے میں کچھ اسٹیل کے برتن رکھے تھے جو شاید جانوروں کے کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتے ہوں گے۔ حماد نے اپنا EMF آگے بڑھایا اور اچانک اس نے کہا، عائشہ یہ دیکھو، ریڈنگ بڑھ رہی ہے۔
عائشہ نے دیکھا EMF کی اسکرین پہ نمبر تیزی سے بڑھ رہے تھے مگر کوئی الیکٹریکل چیز وہاں نہیں تھی۔ عائشہ نے اپنے ساؤنڈ ریکارڈر کو ایک کارنر میں پوائنٹ کیا اور چپ ہو گئی۔ وہ دونوں بالکل خاموش کھڑے رہے اور کچھ سیکنڈز کے بعد بہت ہلکی سی جیسے کسی کے پاؤں کی آواز، مگر اتنی ہلکی کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کسی کے قدموں کی آواز ہے یا صرف ہوا۔ عائشہ نے فوراً کہا، تم نے سنا؟ حماد نے جواب دیا، ہاں، لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا، ہر کمرے کو چیک کیا، ہر کونے کو۔ کیمرہ مسلسل ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ EMF کبھی نارمل ہوتا، کبھی اچانک سے اسپائک دکھاتا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ رات اب پوری طرح چھا چکی تھی۔ باہر سے جانوروں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی مگر ابھی بھی وہی عجیب خاموشی تھی کہ تبھی اچانک ہوا بالکل رک گئی۔ عائشہ حماد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، حماد، ہوا اچانک کیسے رک گئی؟ حماد نے بھی محسوس کیا 1 سیکنڈ پہلے ہوا چل رہی تھی اور اب ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے پورے فارم کو کسی بھاری چادر سے ڈھک دیا ہو۔ حماد نے اپنا EMF چیک کیا، اسکرین پوری طرح ریڈ ہو گئی تھی۔ ریڈنگ اتنی ہائی تھی کہ وہ کہنے لگا، یہ نارمل نہیں ہے یار، کچھ تو بہت غلط ہے یہاں۔ عائشہ نے اپنی ٹارچ چاروں طرف گھمائی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اور پھر ساؤنڈ ریکارڈر میں کچھ ریکارڈ ہونے لگا۔ عائشہ نے اپنا ہیڈ فون لگایا اور سننے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ہیڈ فون حماد کو دیا اور کہا، حماد یہ سنو۔ حماد نے ہیڈ فون لگایا۔ پہلے تو صرف اسٹیٹک آواز تھی، پھر بہت ہلکی سی کسی کی سانسوں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی پاس میں کھڑا ہو اور سانس لے رہا ہو، مگر یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں اب فارم کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑے۔ وہاں ایک پرانا شیڈ تھا جو بالکل کارنر میں تھا اور اس کا گیٹ ٹوٹ چکا تھا اور اندر سے صرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ حماد نے کہا، چلو وہاں چیک کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں اس شیڈ کے قریب پہنچے، جانوروں کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ سب بے چین ہو کے آوازیں نکال رہے تھے۔ عائشہ نے کہا، یہ اچانک جانور اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ حماد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس آگے بڑھتا رہا اور EMF اب بار بار بیپ کر رہا تھا۔ اور پھر حماد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شیڈ کے اندر بالکل اندھیرے میں ایک سایہ۔ وہ کسی انسان جیسا تھا، اس کی شکل نہیں تھی، بس ایک دھندلا کالا سایہ جو بالکل بھی ہل نہیں رہا تھا۔ مگر جب حماد نے غور سے دیکھا تو وہ سایہ اب آگے بڑھنے لگا۔ عائشہ نے بھی دیکھا اور وہ فوراً چیختے ہوئے کہنے لگی، حماد وہ کیا ہے؟ حماد فوراً چیختے ہوئے کہنے لگا، فوراً گاڑی کی طرف بھاگو۔ اور وہ فوراً گاڑی کی طرف بھاگے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ بس بھاگتے رہے اور فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حماد نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ لوگ فوراً وہاں سے نکل گئے۔ آفس پہنچتے پہنچتے صبح کے 5 بج چکے تھے۔ وہ دونوں تھکے ہوئے تھے مگر ڈر ابھی بھی ان کے سینے میں تھا۔ آفس پہنچ کر انہوں نے سارے ایکوپمنٹ چیک کیے، کیمراز کی فوٹیج دیکھی، ساؤنڈ ریکارڈنگ سنی، اور جو انہوں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی ان کی روح کانپ گئی۔ کیمرے میں وہ سایہ بالکل صاف تھا، کالا اور گہرا سایہ، بالکل ان کے قریب۔ ایک فریم میں وہ سایہ دور تھا اور اگلے فریم میں بالکل پاس آ گیا تھا، جیسے وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا جب وہ دونوں شیڈ کے سامنے تھے۔ یہ دیکھتے ہی دونوں کی جان نکل گئی۔ ساؤنڈ ریکارڈنگ میں وہ سانسیں اور بھی زیادہ کلیئر تھیں اور بیچ میں بہت ہلکی آواز میں جیسے کسی نے کہا ہو کہ یہاں کیوں آئے ہو۔ عائشہ نے فوراً لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا، مجھے اب وہاں کبھی نہیں جانا۔ حماد نے کہا، جو بھی وہاں تھا وہ ابھی بھی وہیں ہے اور شاید وہ صرف ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی سندھ کے اس پرانے کیٹل فارم کی کہانی۔ آج بھی وہ فوٹیج ان کے پاس ہے اور وہ ریکارڈنگز بھی، مگر ایک سوال ابھی بھی دماغ میں گھومتا ہے، اگر وہ سایہ کیمرے میں اتنا صاف تھا تو وہ اس وقت ہمارے کتنے قریب تھا جب ہم وہاں کھڑے تھے؟ شاید کچھ سوالوں کا جواب نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی
کسی پرانی جگہ جائیں تو یاد رکھیے گا کہ رات کا اندھیرا صرف روشنی کا نہ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اندھیرا کبھی کبھی کچھ چھپاتا بھی ہے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹس مجھے اگلے ایپیسوڈ کے لیے راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اور اگر آپ اپنی کوئی ہارر کہانی شیئر کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر اپنی کہانی کی ڈیٹیلز بھیجیے۔ آپ کی کہانی اگلے ایپیسوڈ کا حصہ بن سکتی ہے۔ میں پراپر کریڈٹ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی سٹوری میں پھر ملیں گے ایک نئی دہشت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔